اور یہ محرم شریف کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کا جو 10ویں تاریخ ہے جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ کے ہاں فضیلت والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ اسلام سے قبل کے جو ادیان جو تھے، جو انبیاء جو تھے، وہ 10 محرم کی ان کے ہاں بڑی اہمیت تھی، روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم 10 کے دن روزہ رکھیں، بس ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن آگے یا ایک دن بعد میں ہم روزہ رکھ لیں۔ تو 10 محرم کا دن، عاشورہ کا دن، اسلام میں بڑی فضیلت کا عامل ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورے کے روزوں کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی، پہاڑ و ستارے عاشورے کے دن پیدا فرمائے، لوح و قلم عاشورے کے دن پیدا کیے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر ملائکہ کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے عاشورے کے دن نجات بخشی، اور ان کی فرزند کا فدیہ ایک روایت کے مطابق عاشورے کے دن ہوا، اور فرعون کو بھی عاشورے کے دن 10 محرم کو غرق کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورے کے دن آسمان پر اٹھایا، اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو تکلیف میں مبتلا تھے، ان پر جو صبر و آزمائش کے مرحلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی تکالیف کو دور فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر عاشورے کے دن اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورے کے دن ہوئی، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی عاشورے کے دن قبول ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا گناہ اسی دن بخشا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جن کی جن و انس پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، وہ عاشورے کے دن عطا فرمائی۔ خود باری تعالیٰ عاشورے کے دن عرش پر متمکن ہوا، اور قیامت بھی عاشورے کے دن ہی قائم ہوگی، اور آسمان سے پہلی بارش بھی عاشورے کے دن نازل ہوئی، اور جس دن اللہ نے آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل فرمائی وہ عاشورے کے دن تھا، اور جس نے عاشورے کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا، اور جس نے عاشورے کے دن آنکھوں میں سرما لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم بھی نہیں ہوگا، اور جس نے اس دن کسی کی عیادت کی یا کسی کی خیر و خبر دریافت کی، گویا اس نے تمام اولاد آدم علیہ السلام کی عبادت کی، اور جس نے کسی کو عاشورے کے دن ایک گھونٹ بھی پانی پلایا گویا اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ انہیں تو طالبین حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے فضائل کو اس درجے بیان فرمایا ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں عاشورے کے دن کی تو اپنی فضیلت ہے ہی بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اہل بیت میں سے امام حسین کی شہادت کے لیے بھی عاشورے کا دن ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ تو الحمدللہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ عاشورے کے دن ہوتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں امام حسین کی شہادت کس درجے پر قبولیت تھی۔ امام حسین کی شہادت کے جو فضیلت اور اس کا مقام کتنا بلند تھا، اللہ تعالیٰ نے ایام میں اپنے سب سے خاص دن عاشورے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اسی لیے اس کا اہتمام تو ویسے بھی ہمارے ہاں تھا، ہم سے قبل کے جو دیگر جو انبیاء تشریف لائے ان کے ہاں بھی ایام تھا، لیکن ہمارے ہاں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ تو اصولی طور پر تو یہ دن ہمیں زیادہ منانا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کوئی دوسرے آ کر اٹھ کے آ جائیں اور اس دن پر اپنا قبضہ جما لیں اور آ کر وہ پورا وہ سسٹم بنا لے۔ اہل سنت کو تو اس دن زیادہ سے زیادہ میدان میں آنا چاہیے، وہ عاشورے کے دن کو بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں تو شہید زندہ ہے، امام حسین تو ہمارے ہاں زندہ ہیں، اور ہمارے ہاں شہادت تو خوشخبری ہے، ہمارے ہاں غم کا تصور نہیں، ہمارے ہاں خوشخبری کا تصور ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو تھی وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ہم لوگوں نے عاشورے کے دن خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ہمیں تو اس دن کو منانا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے منانا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے۔ اس دن پر کسی خاص فرقے کا قبضہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دن ہی ہمارا ہے، کیونکہ ہم تو شہادت کو خوشی اور مقام و فضیلت و مرتبے کا درجہ سمجھتے ہیں، ہم تو ان سے بالکل 360 ڈگری الٹا چلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان و عقائد پہ رہ کر اپنے ایام کو بہتر سے بہتر انداز میں منانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی برکت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔